دنیا سے چلا جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا میں آئے، سارے کے سارے چلے گئے، جہاں تک کہ میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا وجہ کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی ذی روح ہیں، جن کے اندر روح ہے، ان کی روح نکل جاتی ہے۔ ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آگے کا جو منازل ہے، ان میں سے ایک منزل محشر کا ہے۔ محشر کا میدان یہ ایسا ایک میدان ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، رب ذوالجلال سب کو وہاں پر جمع کرے گا، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ وہ ایسا ایک منظر ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوگا، تمام انسان ننگے ہوں گے، ہر انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ہر انسان پیاسا ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اور معاشر کے نقشے کو کھینچتے ہوئے رب ذوالجلال قرآن کے اندر فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاشر کا یہ میدان ہے جس میں میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے، سب کو میں جمع کروں گا، چاہے وہ نبی ہے، انبیاء کی جماعت بھی وہاں پر ہوگی، وہاں پر امتیوں کی جماعت بھی ہے، اگر کوئی تختدار ہے وہ بھی وہاں پر ہوگا، کوئی اگر جاگیردار ہے، کوئی اگر سردار ہے، کوئی اگر دولت والا ہے، حکمران بھی وہاں پر ہوگا، بادشاہ بھی وہاں پر ہوں گے، سلاطین بھی وہاں پر ہوں گے، حاکم بھی وہاں پر ہوں گے، محکوم بھی وہاں پر ہوں گے، ظالم بھی وہاں پر ہوگا، مظلوم بھی وہاں پر ہوگا، حاکم بھی وہاں پر ہوگا، حکمران بھی وہاں پر ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے شعبے ہیں، جس طرح کا انسان ہے، وہ وہاں پر جمع ہوگا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ رب فرماتے ہیں میں سب کو جمع کروں گا، سارے کے سارے ننگے ہوں گے، سب کے سب کو اپنی فکر ہوگی، ماں باپ سے بھاگیں گے، کہتے بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا بیٹے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی خونی رشتے ہیں، ہر رشتہ ایک دوسروں سے بھاگے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے فکر میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، سارے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، سارے کے سارے پیاسے ہوں گے، سایہ وہاں پر کوئی نہیں، بجلی وہاں پر کوئی نہیں، سایہ وہاں پر کوئی نہیں، ہوا دینے کے لیے پنکھا وہاں پر کوئی نہیں، سایہ ملے گا پر اس سے جس نے دنیا کے اندر نبی کی بات مانی ہے، پانی ملے گا مگر اس سے جس نے دنیا کے اندر نبی کی بات مانی ہے، وہاں پر راحت ملے گی مگر اس سے جس نے دنیا کے اندر نبی کی بات مانی۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ایصال ثواب ضروری کیوں ہے؟ میاں مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ میں بھی ہے، معاشر سے نہ میں بھاگ سکتا، معاشر سے نہ آپ بھاگ سکتے۔ آج دنیا کے اندر جو لوگ دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹی بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، ظالم بن کر دوسروں کے اوپر ظلم کر کے بیٹھے ہیں، یہ سمجھتا ہے میں معاشر پہ نہیں جاؤں گا، نہ دنیا میں تو بچ جائے گا، جہاں پر تو ظلم کرے گا، جہاں پر تو حق کھائے گا، جہاں پر تو بھاگے گا، جہاں پر تو اپنا سورس استعمال کرے گا، جہاں پر تو آپ کے تعلقات کام آ جائیں گے، لیکن وہاں پر نہ آپ کی جائیداد کام آئے گی، نہ آپ کی حکمرانی کام آئے گی، نہ آپ کی طاقت کام آئے گی، نہ آپ کا رشتہ کام آئے گا، نہ آپ کا ناطہ کام آئے گا، نہ وہاں پر آپ کے تعلقات کام آئیں گے۔ اگر وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی، آپ کے اعمال کام آئیں گے، نبی کے ساتھ رشتہ کام آئے گا، نبی کے ساتھ تعلق کام آئے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہر کوئی ہر کسی سے بھاگے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، ایک ہی شخصیت ہوگی، ایک ہی ذات ہوگی، وہ امتی امتی پکارے گی، ایک ہی شخصیت ہے جس کی وہاں پر بات مانی جائے گی، ایک ہی شخصیت ہے جس پر جہاں پر ان کے ڈنکے بجیں گے، ایک ہی شخصیت ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع، کون ہے جو رب کے آگے شفاعت کرے گا؟ رب فرماتے ہیں وہ میرا محمد ہے، محمد سفارش کرے گا، محمد کی
جس نے دنیا